میں تصور میں سوچ کر دیکھیے کہ جس دعا پہ فاطمہ زہرا آمین کہتے ہیں، کیونکہ ان کی دعا دعا نہیں ہے، یہ مالک تقدیر ہے۔ جیسے امیر المومنین سے کسی شخص نے کوئی گزارش کی تو مولا نے دعا مانگی کہ خدایا اس کا مسئلہ حل فرما۔ یہ وہ واقعہ ہے جس پر خود حضرت جبرائیل امین حیران ہو گئے کہ یا علی، میں نے آپ کو فرش پر دیکھا تو آپ دعا مانگ رہے تھے، اور میں نے آپ کو عرش پہ دیکھا تو آپ حکم دے رہے تھے، اسی معاملے کے اندر آپ حکم دے رہے تھے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، یاد رکھ، میں دعا مانگ کر نظام بچا رہا ہوتا ہوں اور حکم دے کر نظام چلا رہا ہوں۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اس گھر کا توسل نصیب ہوا۔ ہم آل محمد کی چنی ہوئی مخلوق ہیں۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، لیکن وہ دل کتنے پاک ہوں گے جس میں بی بی کے دشمنوں کی محبت داخل نہیں ہو سکتی۔ ہماری دوستیاں بھی اہل بیت کی وجہ سے، ہماری دشمنیاں بھی اہل بیت کی وجہ سے، اور ہم کبھی ان کو نہ مانتے اگر اللہ نہ منواتا، ہم کبھی ان کو نہ مانتے اگر قرآن ان کو نہ منواتا۔ پورے قرآن نے ایک ہی گھر منوایا ہے۔ کبھی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران کہتے ہیں۔ خدا کیا فرما رہا ہے؟ آدم کو بھی چنا، نوح کو بھی چنا، لیکن آدم کو ایک اکیلا چنا۔ آدم کو اولاد سمیت نہیں چنا، کیونکہ آدم کی ساری اولاد اس لائق نہ تھی کہ مصطفیٰ بنائی جائے۔ اصطفیٰ وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ ہو، یعنی اللہ نے چنا۔ خدا فرماتے ہیں اصطفیٰ، میں اللہ نے چنا، آدم کو اکیلے کو چنا، اس کی اولاد کو ساتھ میں نہیں چنا۔ نوح کو اکیلے میں چنا، اس کا بیٹا اس قابل نہیں تھا کہ اسے چنا جائے۔ ابراہیم کو اولاد سمیت چنا۔ ابراہیم اکیلے نہیں چنے گئے، آل ابراہیم، ابراہیم کی جتنی آل ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے چنا۔ یعنی جو نبی چنتا ہے وہی آل چنتا ہے، یعنی جیسے اللہ نے خدا سلامت آباد، یہ لفظ تھا جس میں توجہ چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میں نے آل ابراہیم کو چنا، یعنی چنا اس نے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر، معیار پر جب پورا اتر گئے تو انہیں چنا۔ پھر آل عمران کو چنا، عمران بھی چنا ہوا ہے، اس کی اولاد بھی چنی ہوئی۔ اللہ نے ابراہیم کو بھی آل سمیت چنا، حضرت عمران کو بھی اولاد سمیت چنا۔ اب ابراہیم کی نسل میں کافر نہیں آ سکتا، کیونکہ جسے خدا چنے گا، خدا کبھی کسی کافر کو نہیں چن سکتا، خدا کبھی کسی بت پرست کو نہیں چن سکتا۔ خدا کا چنا ہوا ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے بت پوجتا رہے پھر توبہ کر کے مسلمان ہو جائے۔ اللہ کا چنا ہوا جب سے ہوگا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، جسے خدا نے چنا۔ ابراہیم فرماتے میری اولاد کو چن۔ ایک اعتراض سن لیں، ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ شیعوں کی امامت بادشاہت کی طرح، پہلا امام، پھر پہلے امام کے 2 بیٹے امام، پھر پہلے امام کا پوتا امام، پھر چوتھا امام جو بنا پھر وہ تیسرے کا بیٹا، 5واں چوتھے، کہنے لگے یہ تو بادشاہت۔ تھوڑی سی وسعت آنی چاہیے، ساری امت ایک جیسی ہوتی ہے، ایک ادھر سے امام ہوتا، ایک ادھر سے ہوتا، ایک ادھر سے ہوتا۔ شیعہ بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں، ایک ہی خاندان میں سے، ایک ہی نسل میں سے امام مانتے ہیں، یہ امپیریلزم ہے۔ میں نے کہا آئیے قرآن سے پوچھ لیتے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ہم نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ 100% کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے انہیں کہا کہ ہم تجھے
इंसानों का इमाम बनाते हैं, हम बनाते हैं। और किसका इमाम बनाते हैं? इंसानों को। आप जरा कैलकुलेट कर लिए देख, ये छोटे बच्चे जो है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमाम है लेकिन सिर्फ इंसानों की। एक आलम के अंदर 80,000 मखलूक होती है जेंस के लिहाज से, 80,000, जिसमें से एक जेंस का नाम है इंसान। 80,000 किस्म की मखलूकात हैं एक आलम के अंदर, एक वर्ल्ड के अंदर। अभी तो दुनिया ने गैलेक्सीज को भी देख लिया और अभी दुनिया का कैमरा इस एक दुनिया को फोकस नहीं कर सका। दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, इतना दूर चले गए, ऐसी जगहों पे चले गए जहां खाली जमीन तो क्या पूरा निजाम शमसी सितारे से छोटा हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद एक आलम अभी तक पता नहीं चला, उसका एक जुज है इंसान। इब्राहिम खाली इसके इमाम है, जिन्नों के इमाम नहीं है, परिंदों के इमाम नहीं है, दरख्तों के इमाम नहीं है, हवाओं के इमाम नहीं है। इब्राहिम पत्थरों के इमाम नहीं है, इब्राहिम खला के इमाम नहीं है, इब्राहिम हवा के इमाम नहीं है, इब्राहिम सूरज और चांद के इमाम नहीं है, इब्राहिम इस कायनात में बनी हुई 79,099 चीजों के इमाम नहीं है, सिर्फ एक चीज के इमाम है। तो जो एक चीज का इमाम हो वो इब्राहिम होता है, जो 18,000 आलमीन का इमाम हो वो अली हो। अली जो है वो आलमीन के इमाम। 3 कायनात में हस्तियां हैं जिनका ताल्लुक आलमीन से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाता मैं आलमीन का पालने वाला हूं। और ये वुसअत इस्लाम है। जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने कहा कि वो आसमानी बाप है, इस्लाम ने कहा कि वो रब्बुल आलमीन है। इन दोनों लफ्जों का फर्क देखें कि वुसअत किसमें है। अक्लों पे अगर फैसला करें, हर बाप जिम्मेदारी नहीं निभाता। और जो है जरूरी नहीं कि हर बाप जिम्मेदारी निभाए भी, लेकिन जो रब हो सबका वो दोस्त को भी पालता है और दुश्मन को भी पालता है। वो कभी दुश्मन से भी गाफिल नहीं होता। उसके दस्तरखान पर मूसा भी पले, फिरौन भी। वो आदम को भी जिंदगी दे, शैतान को भी। वो दोस्तों को भी खिलाए, दुश्मनों को भी। तो सामईन गिरामी कद, एक अल्लाह है रब्बुल आलमीन, दूसरा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे हबीब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब यहाँ एक फिक्रा सुन लें, ये रहमतल लिल आलमीन का जितना तर्जुमा समझाते हैं मौलाना साहिबान, ये सब गलत समझाते हैं। जो पूछे रहमतल लिल आलमीन का मतलब क्या है, कहते हुजूर ने कभी किसी बंदे को कत्ल नहीं किया, हुजूर ने कभी किसी को तुर्रा नहीं मारा, हुजूर ने कभी किसी बंदे को पत्थर उठाकर नहीं मारा, रहमतल लिल आलमीन। तो आप किसी पढ़े लिखे आदमी के सामने ये बात कह के देखिए कि कभी कोई बंदा नहीं मारा इसलिए रहमतल लिल आलमीन। खुद नहीं मारा, अली को भेज के बंदे मरवाते तो रहे। मैं बड़े पढ़े लिखे हजरात से बड़े अदब से अर्ज करता हूँ, भाई मरहब को किसने कत्ल किया? मौला अली ने। भेजा किसने? भाई रसूल अल्लाह ने भेजा, तो तभी तो जाके मारा। तो अब ये क्या मतलब हुआ रहमतल लिल आलमीन का जो आपने बताया था? मालूम हुआ कि वो तो मतलब है ही नहीं। आपके इलाके का जो पुलिस का जिम्मेदार अफसर हो वो किसी कातिल को पकड़े ही नहीं, चोर दंदनाते फिरते रहे और वो कहे ये बहुत शरीफ आदमी है, ये रहमत ही रहमत है, ये किसी को नहीं कुछ कहता। तो ये तारीफ नहीं है। अब सुनिए कि पैगंबर ने किसी को क्यों नहीं मारा, हजूर ने कभी किसी को कत्ल क्यों नहीं किया, हजूर ने कभी किसी को हाथ क्यों नहीं लगाया, हजूर ने कभी तलवार क्यों नहीं उठाई। अली किसी दुश्मन मोहम्मद को पैगंबर के करीब आने देता तो नबी को तलवार उठा। मौला अली ने करीब ही नहीं आने। ये दो हो गए जिनका आलमीन पर इख्तियार है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसके लिए हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। वमा
अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने कहा मोहम्मद रसूल अल्लाह। अगर अल्लाह आलमीन पर किसी और को कंट्रोल न देता तो हम भी दो पर रुक जाते कि दो का कंट्रोल है आलमीन पर, बस इन्हीं को मानना। अल्लाह ने एक तीसरे तबके का जिक्र कर दिया और ये आयत है सूरत मुबारक दुखान की। इरशाद हुआ लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, हमने एक खानदान को उनके इल्म की बुनियाद पर आलमीन का मुख्तार बनाया। वो खाली जमीन पर इख्तियार नहीं रखते, चाहे तो चांद को दो टुकड़े कर दे, चाहे तो सूरज को वापस बढ़ दे। अब कपड़े उसी के होते हैं जिसे फिटिंग आएगी। जिसको लिबास पूरा ही नहीं आ रहा वो दावेदार कैसे होगा? तो अब सिफत बता दी अल्लाह ने, नाम नहीं बताया। नाम बताया जाए तो हम नाम पैदा हो जाते हैं। सिफत बताई है तो किसी की ये सिफत है तो बताओ कि इल्म भी हो और आलमीन पर इख्तियार भी हो। लोगों ने वोटों से बनाए तो मक्के मदीने के बादशाह बनाए, अल्लाह ने चुन के बनाए तो अर्श फर्श के शहंशाह। जो सियासी लीडर होगा वो महदूद इलाके का बादशाह होगा, उसे ईरान फतह करना पड़ेगा, उसे यूरोप में फौज भेजना पड़ेगी। ये महदूद इख्तियार है, ये ताकत का इख्तियार है, ये तख्त का इख्तियार है, ये फौज का इख्तियार है। लेकिन जो इन्हें बादशाही मिली ये बगैर हुकूमत के भी अलैहिस्सलाम। क्या बात। जैसे फिरौन तख्त पर बैठकर भी लानती रहता है, मूसा तख्त के बगैर भी अलैहिस्सलाम के अल्लाह। फरमाया कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हम तुझे इंसानों का इमाम बना। ये इमामत उस वक्त मिली है कि जब बेटे को खुदा की राह में लिटाया। इससे पहले नबी थे, बेटा लिटाया, प्रमोशन मिली, इमाम बन गए। मालूम हुआ कि इमामत ओहदा नबूवत से अफजल। ये ओहदा इमामत जो है ये ओहदा नबूवत से अफजल है, सिवाय खातमे नबीयीन के, सिवाय खत्मे नबूवत के। अल्लाह के दो अलिफ और मोहम्मद के दो मीम इकट्ठे हो तो एक लफ्ज इमाम बनता है। और सामईन गिरामी, अब इमामत की बात आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? काला व मिन ज़ुर्रियती, क्या मेरी ज़ुर्रियत में भी इमामत रखेगा? इब्राहिम से कहिए मोहल्ले वालों से इमाम मांगे। खुदाया एक उधर से बना, एक उधर से बना, एक उधर से बना। इब्राहिम फरमाते मेरी ज़ुर्रियत में इमामत रख। पता चला खवास नस्ल में होते हैं। सेब के दरख्त पर ही सेब उगेगा, बंदर नकलें उतार सकता है, हकीकत का रूप नहीं धार सकता। अब ये फजीलत और ये मंजिलत खुदावंद करीम ने इस खानदान को अता की कि अल्लाह फरमा रहा है कि इब्राहिम ला यनालु अहदिल ज़ालिमीन, जालिमों को नहीं दूंगा, तेरी नस्ल में इमामत रखूंगा, तेरी नस्ल में ही खैर रखूंगा, तेरे नस्ल में इस्लाम रखूंगा। अब यूं चलिए कि ये औलाद इब्राहिम में है कौन कौन? बाकियों को छोड़िए, मुझे एक हस्ती नजर आई मुस्तफा का निकाह पढ़वाते हुए। वो कितना बड़ा आलिम होगा जो सैयदुल अंबिया का निकाह पढ़वा रहा होगा। और उसने सैयदुल अंबिया का निकाह पढ़वाते हुए जो फिक्रे कहे वो फिक्रे ये थे। हजरत अबू तालिब ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व ज़बीहा इस्माईल, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इब्राहिम की नस्ल से पैदा किया। अगर अबू तालिब नस्ल इब्राहिम न होते तो पैगंबर पर वाजिब था कि रोक देते कि चाचा मेरा निकाह गलत न पड़े, आप इब्राहिम की नस्ल से नहीं है। फरमाया मैं ज़ुर्रियत इब्राहिम में से हूँ। मुस्तफा का चुप रहना तस्दीक है कि अबू तालिब ज़ुर्रियत इब्राहिम है। अब आप देखिए जिन्होंने अबू तालिब को काफिर कहा वो कैसे जाहिल है। तकरीरों में कहा कि काफिर हैं और दरूद में कहा कमा सल्लैता अला इब्राहीम मिल के सलवात पढ़ ले मोहम्मद दीगर बाबाद बुलंद सलवात पढ़ ले। तो सामईन गिरामी
قدر اس منزل فکر پر تمام کائنات اگر دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت بھی کوئی انسان نیک نیتی سے سمجھے ایک آیت تو وہ شیعہ ہو جائے گا. سبحان اللہ کیا بات. اپنی مرضی کی کوئی ایک آیت کوئی انسان نیک نیتی سے بحث برائے بحث نہیں قرآن کو سمجھے کیونکہ قرآن ایک دوائی ہے میڈیسن ہے اور اس کے دو اثرات ہیں. یہ ہر بندے کو ٹھیک نہیں رہتی. سبحان اللہ. یہ وہ میڈیسن نہیں ہے کہ یہ آپ کھا لیں تو انشاءاللہ آپ کو ریلیف مل جائے گا. اس کے دو اثرات ما ہوا شفاء و رحمت للمومنین. یہ مومن کے لیے شفاء اور رحمت ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اور دشمن علی جتنی تلاوت کرتا جائے گا اتنا نقصان اٹھاتا ہے. یہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ میں ہر ایک کے لیے شفا نہیں. یعنی یہ نہ سمجھیے کہ قرآن ایک ایسی دوائی ہے جو کھاتا جائے گا آرام ملتا جائے گا. اس کے لیے بھی مومن ہونا شرط اول. یہ صرف مومن کو فائدہ دیتا ہے. یہ مومن کے سامنے اپنے معانی کو کھولتا ہے. یہ دشمن علی کے سامنے اپنے معانی کو چھپا لیتا ہے. اب پہلا حکم کیا ہوا خدا بند کریم کی طرف سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ رہو. اب ہمیں سچوں کے ساتھ رہنا ہے سچے بنانے نہیں. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سچوں کے ساتھ رہیں. دوسرا یہ پھر ذکر آ رہا ہے بار بار میں معذرت چاہتا ہوں یہودیوں اور عیسائیوں میں آپس میں بڑی لڑائیاں ہوئی. ان لڑائیوں کے دوران یہ ایک دوسرے پر فکرے کستے تھے. تو پہلا فکرہ یہودیوں نے کسا. عیسائی کچھ نہیں کہہ رہے تم. میں نے کہا کہ قیامت والے دن ہر بندہ اپنے باپ کے ساتھ اٹھے گا. یہ یہودیوں نے کہا اور عیسائی بیچارے پریشان ہو گئے کیونکہ ان کے نبی کا باپ تھا ہی نہیں. نبی نہیں اٹھے گا تو امت کہاں سے اٹھے گی. ماشاءاللہ. تو اس پرابلم کا یہ حل انہوں نے نکالا کہ انہوں نے فکرہ الٹ کے یہودیوں کو کہہ دیا ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا. اب یہ لڑائی شروع ہو گئی. حضور کے زمانے تک پہنچ گئی. آدھے صحابہ کرام فرماتے تھے باپ کے ساتھ اٹھیں گے آدھے فرماتے تھے ماں کے ساتھ اٹھیں گے. دونوں جھگڑا لے کے سب سے بڑے چیف جسٹس کی عدالت میں چلے گئے. سید الانبیاء نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے تو کہوں گا کچھ وہ بتائے گا تو تمہیں بتا دوں. جبرائیل نازل ہوا ان سے کہہ دیجئے نہ باپ کے ساتھ اٹھیں گے نہ ماں کے ساتھ. یوم ندعو کل اناس بامامہم. میں قیامت والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ اب ایک حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. دوسرا حکم ہے کہ اٹھنا ہے تمہیں امام کے ساتھ. تیسرا حکم سن لیجیے فاسألوا اہل الذکر. سوال پوچھو اہل الذکر سے. ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے. اب یہ پیسے پتہ چلے کہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جاہل پیدا ہو. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم دنیا میں آئے تو تمہیں شے کا علم بھی نہیں. تو سنی سنائی پتا چلا کہ یہ باپ ہے یہ ماں ہے یہ رشتہ دار ہے ورنہ جاہل پیدا ہو. آئے تھے جاہل جب جائیں گے تو کوئی ہوش و حواس نہیں ہوگی. آنکھیں ہوں گی دیکھ نہیں سکیں گے ہاتھ ہوں گے اٹھا نہیں سکیں گے پاؤں ہوں گے چل نہیں سکیں گے. ابتدا بھی جہالت انتہا بھی جہال. اہل ذکر کہاں سے ڈھونڈیں. ان کی صفت خدا نے بتا دی کہ اہل ذکر وہ ہیں جو ہر چیز کا جواب دے سکیں. میں ممبر پر ہوں ذاکر حسین ہوں سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں جو مجلس کے متعلق ہوں لیکن میں اہل ذکر نہیں. اس لیے کہ آپ کی کئی زبانیں ایسی ہوں گی جو مجھے آتی نہیں ہوں گی. اہل ذکر کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہر زبان سے واقف ہو اور ہر زبان سے مراد یہ ہے کہ جن و انسان کی زبانوں سے واقف ہو پرندوں کی زبانوں سے بھی واقف ہو. دوسرا میرا پرابلم یہ ہے کہ ایک بندہ ادھر سے پوچھے دوسرا ادھر سے پوچھے تیسرا ادھر سے پوچھے تو میں کہوں گا نہیں ٹھہریے ایک ایک کر کے بات کیجئے. تو اہل ذکر وہ ہوگا کہ جو زیادہ آواز سن کے پریشان نہ ہو جو ایک وقت میں اس کی بھی سنے اس کی بھی سنے اس کی بھی سنے. دوسری بات یہ کہ اہل ذکر وہ ہوگا جو ہر ایک کے مسئلے کا جواب بھی جانتا ہو. اب میں نے قرآن سے پوچھا کہ خدایا تو بتا اہل ذکر کون ہے. مسئلہ بتانے والے کون ہیں مسئلہ پوچھنے والے کون ہیں.
یہ جھگڑا پیدا کیا کہ حضور کے وارث کون؟ طبقے ہی گن کے دو ہیں، یا اہل بیت یا صحابہ کرام۔ واہ واہ، ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت جو ہے وہ وارثان پیغمبر ہیں، بے شک اور لوگ کہتے ہیں نہیں صحابہ کرام ہے۔ تو اس میں لڑائی کی کون سی بات؟ پیغمبر کی وراثت ہے علم، واہ واہ حضور واہ، کے بعد دیکھ لیں کہ علم کہاں آیا، کیا کہہ رہے ہیں وہی آپ؟ وارث پیغمبر ہوں گے۔ بے شک، اہل بیت کا بچہ بھی صحابہ سے کوئی مسئلہ پوچھنے نہ گیا، اور ادھر کے بڑے بڑے بزرگ علی سے آ کے کہتے تھے اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوں۔ برائے خوشنودی محمد والے محمد بلندر سلوات محمد۔ حکم ہو رہا ہے کہ اہل ذکر سے مسئلہ پوچھو، سبحان اللہ، سچوں کے ساتھ رہو۔ حضور فرماتے ہیں کشتی پر بیٹھ جاؤ۔ واہ، بے شک اب اگر کشتی کوئی اور ہو، سچے کوئی اور ہو، اہل ذکر کوئی اور ہو، تو انسان ساری زندگی ڈھونڈتا ہی رہ جائے گا۔ تو عقل بتاتی ہے کہ یہ سارے ایک ہیں، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ کون ہے انہیں تلاش کر لیجیے۔ میں آج کی اس مختصر سی گفتگو میں اہل ذکر کا تعارف پیش کرنا چاہتا ماشاء اللہ، ہوں کہ جو اہل ذکر ہے یہ کون۔ اب مثلا کہا جائے اہل لندن تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جو لندن میں رہنے والے ہیں، اہل اور ہے لندن اور ہے، اہل ذکر اہل اور ہے ذکر اور ہے۔ واہ، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ خدایا یہ ذکر کا مطلب کیا ہے، سبحان یہ اللہ، ذکر کسے کہتے ہیں؟ فرما قد انزل اللہ علیکم، ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ذکرن رسولا، اپنے رسول کو ذکر بنا کر۔ ذکر کا مطلب ہے رسول۔ بے شک ماشاء اہل کے کل ترجمے قرآن میں گن کے 4 ہیں، 5واں ترجمہ کوئی نہیں۔ آیتیں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اکثر آیتیں وہ ہیں جو آپ کو زبانی یاد ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جھگڑا کر کے کھڑا ہو گیا، نبی کے گھر میں رہتا ہے اور نااہل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاگرد نالائق ہو تو استاد کا قصور نہیں ہوتا۔ نہیں، کئی لوگ کہتے نہیں، انہیں غلط کہتے ہیں، وہ تو حضور کے پاس پڑھتے رہے، تو وہ پڑھتے رہے۔ یہ بیٹا اسی گھر میں رہتا ہے جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے، بے شک بڑے پاکیزہ ماحول کے اندر ہے، لیکن وہ بگڑ گیا۔ بگڑا کس کی وجہ سے؟ والدہ کی وجہ سے۔ اس کی تربیت جو غلط ہوئی ہے وہ ماں کی طرف سے ہوئی۔ سبحان اللہ، پہلی یونیورسٹی جو ہوتی ہے وہ ماں، بے شک بے شک، جیسی ماں ہوگی ویسے بچے ہوں۔ بے شک اماں ہندہ ہوگی تو بیٹا یزید ہوگا، ماں فاطمہ ہوگی تو بیٹا حسین۔ اس لیے امیر المومنین کا فرمان ذیشان ہے کہ جب شادی کرنے لگو تو بیوی تلاش نہ کرو، سبحان اللہ، اپنے بچوں کی ماں تلاش کرو۔ یہ مت سوچو کہ جب یہ میری بیوی بنے گی تو کیسی ہوگی۔ علی فرماتے یہ سوچو یہ تمہارے بچوں کی ماں ہوگی تو کیسی ہوگی، کیونکہ ماں علی کی دشمن ہو تو بچے علی سے محبت نہیں کرتے۔ 1400 سال کی تاریخ آپ کے سامنے، بے شک جو ماں علی سے لڑنے آ گئی تھی اس کے بچوں نے آج تک علی کو قبول نہیں کیا۔ بس سامعین گرامی قدر، تربیت خراب ہو گئی، پہاڑ پر چڑھ گیا، اور یہ تاریخ کفر کا پہلا کافر ہے نوح کا بیٹا، جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ تب سے کافروں نے سنت بنا لی، جب نبی کو چھوڑتے ہیں سیدھا۔ یعنی اس نے ایک جھوٹا وسیلہ تلاش کیا، جھوٹا وسیلہ کہ یہ بچائے گا مجھے۔ پتا چلا کہ حق کو چھوڑ کر پہاڑ جتنا وسیلہ بھی تلاش کیا جائے واہ واہ واہ، تب بھی بندہ غرق ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ کیا کہتے ہیں؟ پہاڑ جتنا، اور پانی آتا گیا۔ اب آپ یہ سوچئے گا کہ پانی دیکھ کر بھی اس نے کشتی پر سواری نہیں کی۔ اردو کی نازل مثال ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ہاں جی، تنکا تو کیا کشتی کھڑی تھی، لیکن اتنی بری مرض ہے کشتی کی دشمنی۔ واہ، اگر یہ مرض کسی میں پڑ جائے جو کشتی کی دشمنی والی ہے
وہ غرق ہو جائے گا، کشتی پر نہیں چڑھے گا۔ اب کتنے مخلص ہوں گے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے، محبت تھی تو بلاتے رہے آ جاؤ، کیا بات، اور لکھا ہے کہ یہ منہ سے بھی نہیں بولتا تھا کہ میں اپنی آواز کو ویسٹ کیوں کروں، وہیں سے کھڑے ہو کے ایسے کرتا، آ جاؤ، جہاں تک اب آ جاؤ، جہاں تک پانی پہنچ گیا ابھی نہیں آ رہا، یہ ہوتی ہے کشتی کی دشمنی۔ واہ کیا بات، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح، اور روایت کرنے والا ہے حضرت ابو ذر، جس نے کعبے کی کیوان کو پکڑا، دروازے سے ٹیک لگائی، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں۔ میرے لیے حضور نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ سچے آدمی کا زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا۔ نبی نے فرمایا مسل اہل بیتی کا مسل سفینۃ نوح، حضور فرما رہے تھے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبہ جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو سوار ہوا، ایون کہ خنزیر بیٹھا تھا اس پر، نبی کی آواز سن کر خنزیر اٹھا، خنزیرنی نے پوچھا کہاں جاتے ہو، کہا لگا نبی کے پاس، اس کا تو نجس ہے، کہا لگا جانتا ہوں کہ نجس ہوں لیکن کیا کروں کہ نبی بلا رہا۔ خنزیروں میں بھی اتنی غیرت ہے کہ نبی بلائے تو چلے جانا چاہیے، گیا کشتی میں چڑھا پار نکل گیا، یعنی حجت کی بات کو اتنا نجس بھی مان لے تو وہ بھی پار چلا جاتا ہے، اور بیٹا نہ مانے تو غرق ہو جاتا ہے۔ آ جاؤ، میں نہیں آتا۔ آخر میں یہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا بال ان کا یوں نظر آ رہا تھا پانی کے اوپر، اور یہ آخری آواز نوح علیہ السلام نے دی، اب بیٹے کو نہیں خدا کو پکار لی، ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اہل بیت کا تعین عوام نہیں کرتے، اور نبی بھی اہل بیت کی فہرست نہیں بتاتا، نبی کہتا ہے خدا سے، خدا کی مرضی چاہے ایکسپٹ کرے چاہے ریجیکٹ کرے۔ محمد مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگو علی میری اہل بیت ہے، حسن میری اہل بیت ہے، علی میری اہل بیت ہے، نہیں، اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، خدایا یہ ہے میرے اہل بیت، نہ ہوتے تو خدا روک دیتا، خدا کہتا کچھ اور بھی ہیں، کافر بھی یہی ہے۔ نوح کے بیٹے کی بات آئی، لیس من اہلک، ہم نے تیرے شجرے سے ہی نکال دیا، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں، تو لیا دیا رشتہ دار نہیں تھا۔ رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نسبی ایک سببی۔ نسبی رشتہ خدا بناتا ہے، وہ ووٹوں سے نہیں بنتا، وہ الیکشن سے نہیں بنتا، وہ چوائس سے نہیں بنتا، باپ اور بیٹے کا رشتہ یہ نسبی رشتہ ہے، یہ پکا رشتہ ہے، ساری دنیا جرگہ کرے ختم نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کا رشتہ ان بن ہو جائے تو اسی وقت ختم ہو جائے، جو بندے بناتے ہیں وہ رشتے کمزور ہوتے ہیں، جو خدا بناتا ہے وہ رشتے، اور مجھے سمجھانے کے لیے اس کی مزید تشریح کرنا پڑے گی۔ کہیں آپ کی شادی ہو گئی خیر خاندان، تو ساس جو ہے وہ امی حضور، اور سسر جو ہے وہ ابا حضور، یہ کچے رشتے بنتے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے، اما حضور کو بھی خود بخود ساتھ ہو جائے گی، ابا حضور کو بھی آٹومیٹکلی آگے ہوتی جائے، یہ کچے رشتے۔ آپ نے یہ فکرہ سنا ہوگا جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، یہ بھی خالصتاً بنی امیہ کا بنایا ہوا فکرہ، اس کا حقیقت سے نہ تعلق تھا نہ ہے، رشتے آسمانوں پہ ہوتے تو زمین پہ طلاقیں نہ ہوتی۔ یہ رشتہ گھڑا گیا علی اور فاطمہ کے حسد میں، آسمانوں میں خالی ایک رشتہ طے ہوا جس میں نکاح خان رحمان تھا، دلہن زہرا تھی، دولہا حیدر کررار۔
आसमानों पर तय नहीं हुआ। अब वो सबबी रिश्ता नहीं, नस्बी बेटा, बेशक और वो अताअत नहीं कर रहा तो खुदा ने कहा ये शजरे से निकल गया, लिए दिए रिश्तेदारों की तो औकात ही कोई न रही। जब ऐसा रिश्ता भी नहीं बचता अताअत न करे तो इन अबनी मेरे आहली, ये मेरे अहल में से है, तो अहल का मतलब कुरान में है बेटा। बस अलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, नहीं जानते हो तो रसूल के बेटों से पूछो। वाह पूरी दुनिया में ढूंढ के दिखाओ मोहम्मद के बेटे कौन है। वाह 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 सुभान अल्लाह। कोई जुर्रत करके दिखाए मुसलमान कि मैं हुजूर का बेटा हूं। और कुरान कहते खबरदार मोहम्मद, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। मुबाहिला में जाने लगे अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम फानफुसल, तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटे को लाता हूँ। इधर हसन का हाथ पकड़ा, इधर हुसैन को उठाया, कायनात में बता दिया कि तुम और हो हसनैन और। दूसरा अहल का तर्जुमा सुन लीजिए, शरीयत और इश्क इकट्ठे सफर पे निकले। वाह वाह वाह। देखिए एक होती है शरीयत और एक होता है इश्क। एक है अक्ल, एक है इश्क। जहां अक्ल खत्म होती है वहां से इश्क शुरू होता है। अक्ल जो है वो शरीयत है, इश्क जो है वो मारिफत का नाम। ये कभी इन दोनों की आपस में नहीं बनी। सुभान अल्लाह। शरीयत की समझ में आज तक इश्क आया ही नहीं, न आया न आएगा। अक्ल की समझ में इश्क नहीं आ सकती। मैं इस बात को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करता हूं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं अक्ल अय्यार है, 100 भेष बदल लेती है। इश्क बेचारा न जाहिद है, न मुल्ला न हकीम। या फरमाते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। यानी अक्ल में अय्यारी भी है, तेजी भी है, इश्क में साथी साथ है। मैं आपको मिसाल अर्ज कर दूं, मूसा अलैहिस्सलाम अक्ल है, खिज़र अलैहिस्सलाम इश्क है। सुभान अल्लाह। ये दूर की बात है, एक नजदीक की बात कह दूं। नमाज में 3 दफा सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिही शरीयत है, पैगंबर ने 70 दफा पढ़ी, ये इश्क है। शरीयत की हद आ गई, 1 दफा वाजिब, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा मंदूब है, और 10वीं मरतबा कोई पढ़े नमाज बातिल हो जाएगी। शरीयत का एंड हो गया, जैसे एक डेट खत्म हो गई, वक्त खत्म हो गया, आगे एक हर्फ नहीं पढ़ा जा सकता था। नमाजी आम मुसलमान नहीं, बानी शरीयत था, और शरीयत तड़प के कह रही थी आका सर उठाए वरना मैं टूट जाऊंगी। पर इश्क कह रहा था कि आज सर उठाया तो सब कुछ टूट जाएगा। इश्क पर शरीयत कुर्बान हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा मुझसे ज्यादा भी कोई पढ़ा लिखा है? सुभान अल्लाह। फरमाया है, इजाजत है मैं पढ़ने जाऊं? अच्छा, इनमें जो बड़ा नबी है, ये बात बड़ी समझाने वाली थी, इनमें जो बड़ा नबी है वो मूसा अलैहिस्सलाम, उलुल अज़्म नबी है। खिज़र अलैहिस्सलाम भी कलमा हजरत मूसा का पढ़ते थे, साहिब किताब है मूसा अलैहिस्सलाम, साहिब शरीयत है, किताब मूसा की हैसियत पे खिज़र अमल करते हैं। लेकिन मूसा नबी है और खिज़र वली है, और विलायत नबूवत से बड़ा होता है। ये बच्चों को कंफ्यूजन है, इसकी तशरीह कर देता हूँ। विलायत नबूवत से बड़ा होता है। अल्लाह ने जो ओहदे बनाए उनकी तादाद 5 है। खिलाफत, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं बना रहा हूँ, खलीफा खुदा बनाता, इमामत, नबूवत, रिसालत, विलायत। न 4 ओहदे हैं न 6, गिन के 5 ओहदे हैं पूरे कुरान में। खिलाफत, नबूवत, इमामत, रिसालत, विलायत, ये चारों ओहदे छोटे हैं, खलीफा, नबी, रसूल, इमाम।
سب سے بڑا عہدہ ہے ولایت. विलायत اس کی دلیل سن لیجئے. اللہ خلیفہ بناتا ہے، خود خلیفہ نہیں. اللہ رسول بناتا ہے، خود رسول نہیں. اللہ نبی بناتا ہے، خود نبی نہیں. اللہ امام بناتا ہے، خود امام نہیں. لیکن ولایت انما ولیکم اللہ شروع ہوتی ہے اللہ سے. وَرَسُولُهُ دوسرا رسول، اور تیسرا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ. یہ بس یہی پہلی ہے جسے پوچھنے پہ جنت ملتی ہے. اپنے نام اوپن بتاتا ہے، تیسرا ولی میں، پہلا ولی میں اللہ ہوں. دوسرے کا اوپن بتاتا ہے، دوسرا میرا رسول ہے. تیسرے کا بھی نام بتا دے، اسے پہلی بنا دیا. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. خدا کی قسم یہی ترتیب ہمارے کلمے میں ہے. انما ولیکم اللہ لا الہ الا اللہ ورسولہ محمد رسول اللہ. ذکر مختصر تھا تو لفظ بھی مختصر ہے. تیسرے کا ذکر خود اس نے لمبا کیا. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ہم نے بھی کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ رسول اللہ. اور بھی یاد کروں کہ باقاعدہ ایک مکمل اس میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ عہدہ ولایت اس کی ایک اور دلیل سن لیں. یہ تو چار عہدے جو ہیں یہ نوکر ہیں. خلیفہ جو ہے وہ سروس کرتا ہے، نبی جو ہے وہ سرونٹ بن کے آتا ہے، امام جو ہے وہ سرونٹ بن کے آتا ہے. ایک عہدہ ہے ولایت جو حاکم ہے، جو محتاج نہیں، جو کسی سے پرمیشن نہیں لے سکتا، جس کا آرڈر چلتا ہے. اس لیے وہ گیڑ کے تین ہیں. اللہ انما کا مطلب ہے بس اور بس. یہ ولی تین ہے. یہ جو باقی ولی ہے یہ جزوی ہے. جو ریل اور کلی ولی ہے وہ گن کے تین ہے، اللہ، رسول اور علی. ہم باقی اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن ان کے پاس ولایت کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ. اسے میں مثال سے سمجھاتا ہوں. حضرت بابا مسعود الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ان کا مرید ان کے پاس آیا تو وہ وظیفہ کر رہے تھے، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. مرید بیچارہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا آپ ولی ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک میں ہوں. انہوں نے کہا علی بھی تو ولی ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہے. انہوں نے کہا آپ ولی ہو کر دوسرے ولی کا نام کیوں لے رہے؟ سبحان اللہ. آپ دوائی لینے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، معلوم ہو کہ وہ صاحب کی دکان پر دوسرے ڈاکٹر سے اس کے کلینک میں دوائی لینے کے لیے گیا ہوں. جس کے پاس آپ خود میڈیسن لینے کے لیے گئے تھے، دوا لینے کے لیے گئے تھے، وہ خود دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے تو آپ حیران ہوں گے. وہ بندہ بھی حیران ہو گیا. آپ بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہیں، تو آپ علی علی کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تو یہ بتا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مزدور ہوں. کہاں کا رہنے والا ہے؟ فلاں گاؤں کا رہنے والا. کیا کھاتا ہے؟ سرکار گندم کھاتا ہوں. کہا جو تیرے مالک ہیں وہ کیا کھاتے ہیں؟ کہا وہ بھی گندم ہی کھاتے ہیں. کہنے کہ سبحان اللہ، تو گندم کھا کے کمی ہے، وہ گندم کھا کے مالک ہیں. اور حضور ان کے اپنے گھر کی ہے، میں مان کے کھاتا ہوں. علی میں اور مجھ میں یہی فرق ہے. ولایت علی کے اپنے گھر کی، ہم مان کے کھاتے ہیں. آگے یعنی عقل آ گئی عشق کے پاس پڑھنے. آگے عشق نے کہا کہ تمہارا ایڈمیشن ہی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا میرا ایڈمیشن ٹیسٹ لے لیں اگر میں پورا اتروں. انہوں نے کہا ایک ہی شرط ہے، بولنا نہیں. یہ جتنے مولوی ماتم کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں یہ وعدہ توڑتے ہیں. عشق عقل سے وعدہ لے چکا ہے کہ میرے کاموں میں بولنا نہیں. ماتم ہے عشق حسین، تو عقل والوں کو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے. عقل والے کو خاموش رہنا چاہیے. انہوں نے کیا کیا کام کیے ان کو دہرانے میں کافی وقت ضائع ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک بچے کو بھی قتل کر دیا اور وہ جو حضرت موسیٰ تھے انہیں غصہ چڑھ گیا کہ بندہ کیوں مار دیا. پھر ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اندر انہوں نے. تو اس کی تشریح چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اپنے موضوع سے میں تھوڑا سا نبرد آزما ہو جاؤں. جس کشتی میں کٹھے بیٹھے تھے اس میں عشق نے سوراخ کر دیا. عقل تڑپ کے کھڑی ہو گئی. عقل کو یہی نظر آ رہا تھا کہ کشتی میں سوراخ ہو جائے تو کیا ہوگا.
अब अक्ल वाले तड़पेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। सच्चा था हजरत मूसा। हजरत मूसा ने कौन सी गलती, आप सारी साइड हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ले गए, इसलिए बात जो है वो सही तरीके से। एक कश्ती पर आप बैठे हैं, कश्ती दरिया के अंदर है, सेंटर में पहुंचे और पकड़ के सुराख कर दिया, तो तड़प के खड़े हो गए। ये क्या किया? अगरकतहा मेरे आहले हाँ, ये कुरान है। तू चाहता है कि इसके सवार डूब जाए? पाउन के फिक्रे से मुझे अहल का दूसरा तर्जुमा मिल गया। अहल का मतलब है सवार, ज़िक्र का मतलब है रसूल। अगर नहीं जानते हो तो रसूल के सवारों से पूछो। अब झगड़ा कोई नहीं, अल्लाह कहते हैं सवारों से पूछो, मौली कहते हैं सवारियों से पूछो। जिन्हें समझ आ गया बिस्मिल्लाह, ये नहीं आया मिल के सलवार पढ़ ले मोहम्मद। देखिए ये पाँव भी मेरा है, ये सर भी मेरा, इसमें कोई शक नहीं। आप चुप भी हो जाए तो ये पाँव मेरा, आपने मुझे आकर जाकिर हुसैन समझ के सलाम किया और मैंने ठक करके पाँव आगे कर दिया। सारे कहेंगे कि ये बदतमीज है, और आपने सलाम किया और मैंने सर झुका दिया, कहेंगे बहुत अच्छा आदमी। दोनों चीजें मेरी थी, दोनों में फर्क क्यों है? इसने मुझे उठाया हुआ, इसे मैंने उठाया। अब लोग कहते हैं हमारे बुजुर्ग ने तो रसूल अल्लाह को उठाया था, तो हमें वो इमाम मिला जो पैगंबर के कंधों पे कदम रख के खड़ा हो गया। कौन है सवार रसूल? पूरी कायनात में एक शख्सियत कोई दिखाए जो रसूल पर सवार हो और वो फातिमा ज़हरा का रिश्तेदार ना हो। मोहरे नबूवत पर पांव रखने के लिए फातिमा की रिश्तेदारी जरूरी है। या ज़हरा के बच्चे कदम रखेंगे या ज़हरा का शौहर कदम रखेंगे, क्योंकि किसी की जुर्रत नहीं हो सकती कि कुरान पर पांव रखे। और इधर कुरान लिखा हुआ था। कायनात में एक ही घर है, कभी बाप कभी बेटे, और कुरान पर बैठे एक शख्स को एतराज भी, या रसूल अल्लाह हसन हुसैन से कहे जरा हट के बैठे, नीचे कुरान है। पैगंबर ने फरमाया अगर कुरान पर कुरान आ जाए तो कोई मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद और इस कुरान को करबला में घोड़ों तले रौंद दिया। अल्लाह बानिया ने मजलिस की तौफीकात में इजाफा करे, जिन्होंने परदेश में एक परदेसी को याद रखा। हो मेरे माँ बाप सदके तुझ पे है फर्शे अज़ा, हो मेरे माँ बाप सदके तुझ पे है फर्शे अज़ा, फातिमा तेरे सबब से मेरे घर आने लगे। खुदा हर रोने वाले को आगे जो अपने घर को अज़ादारों की रौनक से भर देते हैं, खुदा उन्हें हमेशा सलामत रखे। अज़ादारान इमाम, ये मरने के बाद पता चलेगा कि गरीब की अज़ादारी कितना बड़ा सफर, मजलूम की अज़ादारी कितना बड़ा सफर। क्योंकि इतनी रिवायतें मिलती हैं कि किस किस घर में मजलिस हुई और किस किस तरह शहजादी कौनैन तशरीफ हुई। चुनांचे लिखा है कि एक मोमिन बसरा का रहने वाला अपने घर में बैठकर रो रहा था। बीवी ने पूछा क्यों रोते हो? कहने लगा मुहर्रम का चांद नजर आ और मेरे घर में तो खुद खाने के लिए खाना नहीं। कल मेरे घर हुसैन गरीब की मजलिस होगी, लोग आएंगे, मैं हुसैन के मातमियों को भूखा फेंक। बीवी ने कहा अपने शौहर से वाली न रो। अंदर गई और दो बच्चों को उठा के कहने लगी ये हुसैन ने दिए, हुसैन के नाम पे जाकर भेज, जिसने दिए उन्हीं के नाम पे। खुदा की कसम लिखा है रिवायत में, कहने लगा कि तू घबराएगी तो नहीं? कहती 1 करोड़ भी होते तो हुसैन को कुर्बान। बच्चों को तैयार किया, मैं कहूँ जनाबे हाजरा एक तैयार किया था और ला इल्मी में आज देख ये किसी नबी की बीवी भी नहीं, एक मोमिन की बीवी है। हुसैन के नाम पर 2 बेटे कुर्बान। बेटों को साथ लेकर चला। बेटे के लिए हुक्म है शरीयत में कि बाप के आगे न चले,
آج باپ نے کہا میرا حکم ہے آگے چلو. کہا بابا کیا شریعت محمد آل محمد میں نہیں کہ باپ کے آگے نہیں چلنا چاہیے؟ کہا میرے لال اسی محمد کی شریعت میں ہے کہ قربانی کو آگے چلنا. آج تو حسن حسین کی قربانی ہو. بازار میں پہنچا, آواز دی کوئی ہے جو ان بچوں کو خریدے؟ اچانک ایک گھوڑے سوار آئے. اس نے ان بچوں کو لیا, پوچھا کتنا خرچ ہے؟ وہ جتنا مجلس میں خرچ تھا اس نے بتا دیا. اس نے ان کو بھارے پیسے کیے, بچوں کو لے کے چلا گیا. یہ گھر آیا, حسین کی مجلس ہوئی, ماتم ہوا, نظر امام تقسیم ہوئی, سارے چلے گئے. اور وہ جو فرش مجلس تھا اس پر یہ مومنہ بیٹھ کے کافی دیر روئی. آج زیادہ دیر یہ روئی, پہلے اتنا نہیں روتی. ویسے روتا دیکھ کر شوہر قریب آیا, بچے یاد آ رہے؟ کہا لگی میرے ایمان میں شک نہ بالی, میرے ایمان میں شک نہ کر. بچے یاد آ رہے لیکن اس حوالے سے نہیں کہ وہ میرے بیٹے. پھر کیوں یاد کرتی ہے؟ کہنے لگی پہلے حسین کے ماتمی کتنے تھوڑے, میرے مولا کے 2 ماتمی اور تھوڑے ہو. اور اگلا فکرہ اس نے کہا آزاداروں, کہنے لگی میرے بچوں کو حسین کے ماتم سے بڑی محبت. نہیں معلوم نیا مالک حسین کا دوست ہے یا حسین کا دل. وہ ماتم کرنے دے گا کہ نہیں کرنے دے, حسین کو رونے دے گا کہ نہیں رونے دے. بھائی یہی فکر زبان پر تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی. فرش عزا سے اٹھی, دروازے پر آئی. کیا دیکھتی ہے؟ کوئی کالے برقعے والی بیوی جو اس کے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے کھڑی. محبت کا تقاضا تھا کہ تڑپ کے بچوں کو سینے سے لگا لے, لیکن حسین کی محبت کا تقاضا تھا کہ جلال میں آ گئی. کیوں آئے ہو؟ قیامت تک میرے سامنے نہ آنا. حسین کے نام پہ بیٹھ کے اور پھر واپس آ گئے. بچے کہنے لگے اماں ہم خود نہیں آئے, یہ بی بی ہمیں لے کر آئے. اب اس بی بی کو دیکھ کے کہنے لگی بیوی اگر تو اس نیت سے آئی ہے کہ بچے دے کے پیسے واپس لے جائے گی تو سنو, پیسے حسین کی مجلس پر خرچ ہو. اب میں اس قابل نہیں کہ بچے واپس کر سکوں. کہا تجھے کس نے کہا کہ میں بچے لینے آئی؟ کیا تو مجھے اپنے گھر میں بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہے؟ کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تمہیں بٹھائے. بھائی یہ فکرہ بڑی توجہ اور غور سے سننا. اس بی بی کی آواز ہے تیرے گھر تو حسین کی مجلس ہو. اس نے کہا ہوتی ہے. کہا میں اسی گھر میں تو بیٹھتی ہوں جہاں مجلس ہو. میں ہر گھر میں کہاں بیٹھتی ہوں, میں اسی گھر میں تو بیٹھتی ہوں جہاں پر حسین کی. اچھا تجھے حسین سے محبت ہے, دروازہ کھول دیا. وہ بی بی آئی, فرش عزا پر بیٹھ گئی. کیا معاملہ ہے؟ کہا بچوں سے پوچھو. میرے لال کیا ہوا؟ بچے علیحدہ لے کر گئے اور کہتے اماں بابا لے کر گیا. بابا نے آواز لگائی میں بچے بیچنے آیا ہوں. ایک گھوڑے سوار آیا, گھوڑے سوار نے ہمیں خریدا اور ہم اس کی محبت پر حیران رہ گئے. اماں وہ پورا رستہ ہمیں چومتا گیا, ہمارے ہاتھوں کو اجر و قمر خدا اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رہے. اللہ اس ہائے کے بدلے میں آپ کو دنیا کے کسی کام میں نہ. امام حسین اس گھر کو آباد اٹھا. اماں وہ پورا رستہ اتنا پیار کرتا گیا کہ بابا کو اور تمہارا پیار بھول گیا. اماں ہم روئے نہیں. جب ہم آگے گئے تو یہ بی بی ایک محل میں ایک تخت پر تشریف فرما تھی کہ چاروں طرف کلیزیں کھڑی تھی اور اس نے آواز دے کر کہا جو ہمیں خرید کر گیا تھا, اماں یہ بچے بازار میں میرے نام پر بک رہے ہیں. اماں جو میرے نام پر بکے اسے کوئی اور کیوں میرے نام پر بک رہے تھے تو میں خرید کر لے آئی. اماں اس بی بی نے ہمارا کھڑے ہو کر استقبال کیا, ہمیں بٹھایا, کنیزوں سے کہا انہوں نے ہمارے یہ لباس بدلے. اماں دیکھ ایسا لباس تو دنیا میں ہوتا بھی. پھر کھانا کنیزیں کھلانے لگی تو یہ آ گئی, کہا ان کو میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں, یہ میرے بچے کے نام میں مل گیا. لقمے توڑتی تھی ہمیں کھلاتی تھی. اماں اتنے پیار سے تو نے کبھی نہیں کھلایا جتنے پیار سے اس معظمہ نے ہمیں کھلایا. اچانک اس کے محل میں تیرے رونے کی آواز آئی کہ حسین کے ماتمی تھوڑے ہو گئے تو یہ تڑپ کر کھڑی
खड़ी हो गई कि मैं मातमी थोड़े नहीं होने दूं। ये कह के इसने हमें साथ लिया और वापस आ गई। वो मोमिना उठी, करीब आई, हाथों को चूमा, कहा तू हुसैन से इतनी मोहब्बत करती है कि तूने मातमी पूरे करने के लिए मेरे बच्चे लौटा दिए। हम आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, हमें एहसान के बदले में एहसान तो हुक्म है। गरीब हूँ, औकात कोई नहीं, अपने बच्चों के नाम बता दे, कम अज कम मैं तेरे बच्चों की जिंदगी की दुआ करती रहूं। आवाज है, तू मेरे बच्चों की जिंदगी की दुआ न कर। मेरा बच्चा तपती रेत में सिवा होता रहा, मैं सिराने खड़ी होकर तड़पती रही। मैं हुसैन इब्ने अली की माँ हूँ, मैं फातिमा ज़हरा, मेरे क़यामत तक मातमियों के तहफ़्फ़ुज़ का अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। अज़ादारान इमाम, जिस बीबी ने मोमिना की खाली गोद बर्दाश्त न की, उस बीबी ने शाम गरीबों में कैसे बर्दाश्त किया होगा कि जनाबे लैला तड़प रही है, अकबर वापस लाए, जनाबे रुबाब तड़प रही है और उसका नन्हा सा असगर वापस रही। करबला में सारों की गोदें खाली हो, कोई मां न थी जिसका बच्चा बचा, कोई मां न थी जिसका बच्चा बचा, लेकिन एक मां थी जिसका बच्चा 3 दफा ज़िबा हो गया। वो जितना छोटा था उम्मत ने उसके साथ उतना जोर किया। 6 महीने का अली असगर, उसकी मां की गोद कैसे खाली हुई? गेन के 2 औलादें थी जनाब रबाब, गोद ऐसे खाली हुई, एक को करबला खा गई, एक को शाम खा गई। बेटा करबला में मारा गया, बच्ची शाम में रह गई, और ये खाली झोली वापस आई, इस रंग से वापस आई कि मांग भी उजड़ी हुई थी, गोद भी खाली थी, और वो रो रो के कहती थी, हुसैन आज के बाद छांव में नहीं बैठ, आज के बाद ठंडा पानी नहीं पीऊं। इसने कैसे ठंडा पानी पिया? जब अली असगर के कातिल का सर असगर के कातिल का सर मुख्तार लेकर आया, दरवाजे पर दस्तक हुई, कौन? मुख्तार। सज्जाद बाहर आए, कहने लगा है बुजुर्ग मेरा सलाम कबूल कर। सज्जाद की आवाज आई, चचा मेरा भी सलाम कबूल। मुख्तार ने कहा क्या अहले मदीना मजाक भी करने लगे? कहा मजाक कैसा? कहा अपने हालात देख, अपने बाल देख, अपनी उम्र देख, तू मुझे किस तरह चचा कह रहा है? आवाज आई, चचा पहचान में सैयद कदमों में गिर के कहा ज़ैनुल आबिदीन इतनी जल्दी बूढ़े हो गए? चचा मुझे शाम खा गई, चचा तू तो जिंदान में रहा, मैं 19 दिन कूफे में खुफिया साथ ले, हाथों में हथकड़िया पे अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। मैं एक मर्तबा तड़प के कहा, ज़ैनुल आबिदीन आपने फरमाइश की थी, मैं अली असगर के कातिल का सर ले आया। जिंदगी में 5 साल के बाद सैयद सज्जाद के होठों पर तबस्सुम की एक हल्की सी लकीर है। इसी तबस्सुम की लकीर का नाम नमी रबीउल अव्वल की ईद है। भाई के कातिल के सर को देखो, ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे में फरमाया मुख्तार मांग क्या मांगता? का मांगा कुछ नहीं चाहिए, कहा तो अहले दुनिया की तरह हमें गरीब न समझ, मैं मुल्क सुलेमान अता कर सकूं, मैं पूरे जहान की बादशाही दे दे। मुख्तार कदमों पे हाथ रखे, मौला अगर देना चाहते हो जो मांगूंगा वो मिलेगा। फरमाया मांग मुख्तार, इसके बदले में जो मांगेगा मिलेगा। रो के कहता मैंने सुना है अली की बहू छांव में नहीं बैठती, मैंने सुना है अली असगर की माँ ठंडा पानी। बीबी से कहो अब तो मुख्तार कह रहा है असगर के कातिल का सर आ गया, अब तो छांव में बैठ जाए ठंडा पानी। लोगों के फरमाया चचा बड़ा मुश्किल सवाल है, यहाँ मैं हुक्म नहीं दे सकता, मिन्नत कर सकता। ज़ैनुल आबिदीन वहां आए जहाँ उजरी धूप में बैठी, मोहम्मद जहाँ में सज्जाद पहुंचे, फरमाती है सज्जाद छांव में चला जाओ, यहाँ धूप बहुत। अम्मा मैं सवाली बंद करो, सवाली बंद करो। अली असगर के कातिल का सर आ गया। बात जो माएं बैठी हैं उनके लिए फिक्र पड़ता हूँ, जो झोलियां तरसती है उनके लिए फिक्र पड़ता हूँ।
علی اصغر کی ماں نے اصغر کے قاتل کا سر دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے حرملا میرے بچے نے تیرا کیا جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا، ظالم میرے لال کو اتنی بے دردی سے تو نے کیوں کیا؟ قرآن تو کہتا ہے ماں 2 سال تک دودھ پلا، میں تو پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بچے کا دودھ چھڑانا ہو مائیں کتنے نخرے اٹھاتی ہیں اپنے بچوں، کھلونے لا کے رکھتی ہے، طرح طرح کے فروٹس رکھتی ہیں کہ میرا بچہ اگر پریشان ہوگا میں اسے یہ کھلاؤں گی، یہ کھلانا دے دوں گی۔ امام زمانہ فرماتے ہیں علی اصغر کا دودھ تیر سے چھڑایا گیا، علی اصغر کا دودھ حرملا کے تیر سے چھڑایا گیا۔ عزاداران امام بدلو، آواز اماں مختار کہتا ہے اب تو چھاؤں میں بیٹھ جا، رو کے بی بی رباب نے فکرہ کا سجاد ایک میں مان لیتی ہوں ایک تو مان، جی اماں حکم فرمایا میں چھاؤں میں بیٹھتی ہوں تو خون رونا چھوڑ دے۔ زین العابدین کی آواز آئی، میں نے ماں کو بغیر چادر کے بدماشوں کے مجموعوں میں بازاروں میں دیکھا، آنکھوں سے خون نہیں رکتا، کیا سجاد میں نے بارش کا لاشا خون میں نے اصغر کو 3 مرتبہ ذبح ہوتا، میں نے 3 مرتبہ علی اصغر کو ذبح ہوتے دے، میں چھاؤں میں کیسے بیٹھوں؟ میں جناب زینب عالیہ آ گئی، زینب عالیہ بڑا ایک عجیب فکرہ ایک بزرگ ذاکر کا پڑھتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ سید سجاد نے قبلہ جھک کے کہا کہ اماں ایسے سمجھنا کہ آج علی اصغر سوال کرتا، آج علی اصغر سوال رو کے کہا سجاد کربلا کے بعد ہمارا اکبر بھی تو، ہمارا قاسم بھی تو، ہمارے گھر میں اور رہ کون گیا ہے؟ لیکن میں نے وعدہ کیا تھا وارث سے تیری لاش دھوپ میں دیکھ کے جا رہی ہوں، کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی۔ جناب ام رباب قریب آئی تو جناب زینب عالیہ نے کہا مجھے کیا سمجھتی ہو؟ کہا میں آپ حسین کے بعد حسین ہے میرے لیے۔ کہا دیکھ زین العابدین کے چہرے کے رنگ میں موت کی جلتی، میں زینب کہتی ہوں اٹھو چھاؤں میں بیٹھو، اور اٹھتی تھی اور اٹھتے اٹھتے کہتی ہے خدایا ادھر زینب آ گئی ادھر حسین سے وعدہ میری زندگی ختم کر دے تاکہ نہ زینب کی نافرمانی ہو نہ حسین کی۔ پر یہی فکر کہنے دے سجاد کی آواز اٹھی اماں چھوڑ دے، انا للہ اصغر کی ماں مر گئی لیکن چھاؤں میں نہیں بیٹھی۔ پر دیکھا ایک چھوٹی سی گٹھڑی تھی جو ساری زندگی رباب کے سینے سے لگی، اب جو اسے کھول کے دیکھا تو اس کے اندر سے 2 چیزیں ملی، اصغر کے چھونے کی جلی ہوئی لکڑیاں جو شام قریبوں سے اٹھا کے اپنے ساتھ رکھتی تھی، مرتے مرتے لب ہل رہے تھے، آواز آ رہی سجاد میری قبر چھاؤں پہ نہ بنا، میرے وارث کے لاشا دھوپ پہ رکھ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ خدایا اس گھر کو آباد و شاد کر، خدایا اس پر رحمت اور برکت نازل فرما، حسین کے ذکر کے صدقے میں مجلس کا بہترین اجر عطا کر، خدایا ان کے گھر کو ہمیشہ شر آفات سے محفوظ کر، خدایا امام زمان کا سایہ رکھ، سید کونین کی برکت نصیب کر، بی بی پاک کی آمد کا صدقہ ان کے گھر اگلے سال کی مجلس تک باقی و جاری و ساری، حاضرین مجلس کو آباد و شاد رکھ، تمام کی دعاوں کو قبول کر، سب کے بچوں کو کامیابیاں نصیب کر، رزق میں برکت عطا کر، اور انہیں ہر طرح کی ان کو اور ان کے اعزہ میں خیر و خیری و عافیت رکھ، اس گھر کو امام زمان کے قدم مبارک کے قابل رکھ، حق محمد و اہل بیت محمد کل مومنین و مومنات کی دعائیں جو جو ان کے دلوں میں مجلس ادا کا صدقہ قبول فرما، حق محمد و اہل بیت محمد قبلہ ناصر عباس جعفری صاحب کو ان کے بچوں سمیت اس عزاداری حسین اور مولائیت کا صدقہ آباد و شاد رکھ، جتنے محبان ولایت علی یہاں تشریف فرمائے سب کی حاضری کو قبول فرما، راجہ صاحب کو ملک آصف صاحب کو جناب سید کونین کا صدقہ اور تمام عزاداروں کو ماتمی جوانوں کو آباد و شاد رکھ، جس جس کے دل میں جو جو دعا ہے، بی بی میں ساروں کے نام نہیں جانتا، ساروں کی دعائیں نہیں جانتا،
آپ سب کچھ جانتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے کتاب میں پڑھا ہے، حسین ابن علی کی مجلس میں اس وقت تک کوئی شرکت نہیں کر سکتا جب تک ایک دن پہلے اس کے گھر جا کے جناب فاطمہ زہرا اسے وہاں آنے کی دعوت نہ دے۔ مومن کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن بی بی اس کے گھر میں آتی ہے، میرے بچے کی مجلس ہے، میرے بچوں کو رونے کی بی بی تو نے احسان کیا، ہمیں بچے کی مجلس میں بلایا، بی بی ایک احسان اور فرما، ہمیں خالی واپس نہ بھیج۔ بی بی جنہوں نے تمہیں خالی بھیجا ہم ان پہ صبح شام لعنت بھیج، اپنے خالی لوٹنے کا واسطہ اپنے بچے کی مجلس سے کسی مومن یا مومنہ کو خالی واپس آئے۔ حجت خدا کے ظہور میں تعظیم فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، 72 کا واسطہ ہمیں 313 میں شمار فرما، 313 میں شامل نہ ہو سکے، یہ اہلیت نہ ہو تو 313 کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پیک محمد و آل محمد عزاداری امام کو عروج و غلبہ عطا فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، پوری دنیا سے دہشت گردوں کا خاتمہ فرما، حق کا بول بالا کر، باطل کا منہ کالا کر، امام زمان کی حکومت ہماری آنکھوں کو دیکھنا نصیب۔